السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، عمران خان نے آج بم پھوڑ کے رکھ دیے۔ ایک شخص ہے جو مقابلہ کر رہا ہے تمام تر سسٹم کا، تمام تر سیاسی جماعتوں کا، حکومت کا، میڈیا کا، اور سب سے بڑھ کر اپنے چھوڑنے والے ان تمام لوگوں کا، لیکن ابھی تک وہ ہارا نہیں ہے۔ آپ کو یہ اس کو داد دینی پڑے گی۔ آج عمران خان نے یہ بات واضح کر دی کہ آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، آپ جو مرضی کر لیں، میری پارٹی آپ توڑ کے رکھ دیں، آپ میرے بندے بھگا کے لے جائیں، میرے کارکنوں کو جیلوں کے اندر ڈال دیں، آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ عمران خان آج ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت 2 قدم بڑھ کے آگے جا رہے ہیں۔ یہ سارا سسٹم ان کو ریئیکٹ کر رہا ہے، اور عمران خان اس وقت اسرٹ کر رہے ہیں۔ اسرٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے ناظرین کہ عمران خان لیڈ کر رہا ہے، پولیٹیکل بیانیے کو عمران خان لیڈ کر رہا ہے۔ میڈیا کے اوپر پابندیوں کے باوجود عمران خان اس بیانیے کو بھی لیڈ کر رہا ہے۔ عمران خان قومی سیاست کو بھی لیڈ کر رہا ہے، عدالتی نظام کو بھی لیڈ کر رہا ہے، تو وہ ہر جگہ اس سسٹم کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے۔ آج انہوں نے بہت ساری کھل کے باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا جی کہ میں اکیلا ایک طرف ہوں۔ انہوں نے وضاحت سے یہ بات بتائی کہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو، اس کی میں نے ہر فورم کے اوپر مذمت کی، وہ قابل افسوس ہے، لیکن جب میری پارٹی کی سینٹرل پنجاب کی چیئرمین صدر جب باہر آ جاتی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد، تو یہ واضح ثبوت ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ میری پارٹی کی پالیسی نہیں تھی۔ آج انہوں نے بڑی دلیل کے ساتھ اپنا جو کیس ہے وہ میڈیا کے سامنے رکھا۔ اس میں انہوں نے یہ بات وضاحت سے پیش کی کہ یہ منصوبہ ہمارا نہیں تھا، یہ کہیں اور منصوبہ بنا ہوا تھا، اور اگر ہماری یہ پارٹی کی پالیسی ہوتی تو پھر ڈاکٹر یاسمین راشد یہ اعلان کبھی بھی نہ کرتی کہ ہم نے اندر نہیں جانا، ہم نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی، اور پھر ان کو عدالت واضح طور پہ بری نہ کرتی۔ یہ اس کو تحریک انصاف اپنے حق میں استعمال کر رہی ہے، اور یہ ان کو میرے خیال میں ایک بریدنگ سپیس ملی ہے، اور یہ بڑی ان کے لیے زبردست پوزیشن ہے۔ انہوں نے کہا جی ہماری پوزیشن نہیں تھی، ہماری یہ پالیسی نہیں تھی، اور جو ہوا پھر انہوں نے کہا جی کہ جس طرح سے میرے لوگ اٹھائے گئے، میرے خلاف بھی لانگ مارچ ہوئے تھے، میرے خلاف بھی پرچے ہوئے تھے، میرے خلاف بھی سٹرگل ہوئی تھی، لیکن کتنے لوگوں کے اوپر ہم نے ایف آئی آر کی، کس طرح سے ہم نے تو کبھی اس طرح کا میڈیا کا گلا نہیں گھونٹا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ایک آزاد انکوائری کروائی جائے۔ میرے خیال میں جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان سسٹم کی جڑوں میں بیٹھ گئے، تو اس کی بہت ساری وجہ ہیں۔ کیوں اس کی آزاد انکوائری نہیں کروائی جا رہی؟ اس کی آزاد انکوائری ہونی چاہیے، اور پھر انہوں نے جو چیف جسٹس ہیں ان کے سامنے بھی اپنا کیس رکھا، اور انہوں نے کہا جی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چیف جسٹس کے سامنے بھی میں نے اس کی مذمت کی ہوئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی آزاد انکوائری ہو، لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ جو ججز ہیں ان کے اوپر دباؤ ہے، ان کے اوپر بہت شدید قسم کا دباؤ ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو فائلیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے مجھے اٹھایا گیا اس کا رد عمل آنا تھا، لیکن جو اس پوری تقریر کا میرے خیال میں جو لب لباب ہے، جو اس کا خطرناک ترین حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے میرے کارکنوں کے کاروبار بند کر دیے، آپ نے میرے کارکنوں کو اٹھایا، جیلوں کے اندر ڈالا، اور لیکن آپ اس کارکنوں کا جو ریزالو ہے، جو ان کا جذبہ ہے، اس کو آپ نہیں توڑ سکے۔ لیکن وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میں نے اپنے وکلا سے یہ پوری مشاورت کی ہے، اور ایک ایک کیس ہم نے دیکھا ہے، جو بھی ہے وہ تمام کیسز بوگس ہیں، مجھے کسی کیس میں آپ سزا نہیں دلوا سکتے سوائے ملٹری کورٹ کو۔ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا جی میرے اوپر جتنے کیسز ہیں اس میں آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن ہاں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں مجھے لے کے چلے جائیں اور مجھے جیل کے اندر ڈال دیں، لیکن ٹھیک ہے آپ اپنا یہ شوق بھی پورا کر لیں، لیکن مجھے یہ تو بتائیں کم از کم مجھے آپ جیل کے اندر ڈال دیں گے، اس سے عام انسان کے جو مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے؟ ان کا کوئی منصوبہ ہے آپ کے پاس ان کو ٹھیک کرنے کا؟ آپ کے پاس تو کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا؟ جو اعداد و شمار ہیں وہ کبھی نہیں چھپتے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی فتح ہے عمران خان کے بیانی کی، جس طرح سے اب وہ اپنا ایک مدلل قسم کا جو ایک نقطہ نظر ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، اور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اعداد و شمار نہیں چھپتے۔ عمران خان اندر ہو جائے، عمران خان جیل کے اندر چلا جائے، اس کے کارکن اندر چلے جائیں، جو معاشی اشاریے وہ وہی رہیں گے، وہ زیادہ خراب ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں ملک کیسے ٹھیک ہوگا؟ میرے اندر جانے سے، تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگنے سے ملک اگر آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ یہ شوق پورا کر لیں۔ آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے ہی نہیں ہے، اور ہم نے جانا تھا رول آف لا کی طرف، ہم چلے گئے دوسری طرف۔ اور انہوں نے جو ججز کا کہا، میرے خیال میں جو عمر عطا بندیال صاحب کا ناظرین جو دور ہے نا، اگلے جو 2 مہینے اگر انہوں نے ہسٹری میں زندہ رہنا ہے تو ان کو یہ 2 مہینے کھل کے کھیلنا چاہیے۔ ان کو کم از کم جو اپنے انہوں نے آرڈرز دیے ہوئے ہیں
میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی مطلب کھڑکا دیں سب کو یا تہس نہس کر دیں سب کو، نہیں، میں تصادم کا کبھی قائل نہیں ہوں. میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنے آرڈرز دیے ہوئے ہیں، جو خود فیصلے سپریم کورٹ نے کیے ہوئے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوئی اٹیمپٹ کریں. عمل درآمد ہو نہ ہو یہ بات کی بات ہے، کوشش تو کریں عمل درآمد کرنے کی، تو وہ ہسٹری میں زندہ رہ سکتے ہیں. اور ابھی ان کے پاس ٹائم ہے اور ان کو بہت اچھے سے اس بات کا پتہ ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ ججز کو کال کی جاتی ہے، ان کا منہ بند کیا جاتا ہے، میڈیا کا منہ بند کر دیا ہے. اور کدھر ہیں وہ لوگ جو آزادی کی بات کرتے تھے؟ اور میرے خیال میں ان کا جو اشارہ تھا وہ اسی نقطے کی طرف تھا جو 15 لوگ چلے گئے تھے نواز شریف کے اوپر جب پابندی لگی تھی، اور وہ عمران خان نے نہیں لگائی تھی، وہ عدالت نے لگائی تھی. اور اس وقت 15 لوگ، 15 بڑے بڑے جید صحافی چلے گئے وہاں ہائی کورٹ کے اندر، اپنے دستخطوں کے ساتھ پٹیشن کی کہ بھائی نواز شریف ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، اس کی تقریر کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. تو ہوا کیا کہ اس کے بعد انہوں نے اس کو واپس بھی لے لیا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ آپ نے کہا کہ میرا نام نہیں لے سکتے، میری پارٹی کو آپ نے بند کر دیا، سپریم کورٹ کو آپ نے تقسیم کر دیا. پھر اس سے کیا ہوا؟ کیا آپ یہ سب کر کے آپ اس دلدل سے اس ملک کو نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے. حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے ماننے کو تیار نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو حالات ہیں وہ دن بدن بگڑ رہے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو وہ بات کرتے ہیں عمومی طور پہ، انہوں نے کہا جی کہ میں خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ عوام کے حقوق کی جد و جہد کرتا رہوں گا، میں لڑوں گا، اور میں ہار نہیں مانوں گا، میں کسی صورت کمپرومائز نہیں کروں گا جب تک میں زندہ ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے وہ لڑائی آخری وقت تک اس کو جاری رکھیں، کھڑے رہیں، اور آپ نے ہار نہیں ماننی، آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. اب عمران خان کی جو آج کی تقریر ہے اس میں بہت زیادہ کانفیڈنس تھا. جس شخص کی پارٹی ٹوٹ رہی ہو، جس کو آئے روز اس کے لیڈر چھوڑ کے جا رہے ہوں، وہ لیڈرز، وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہوں جو اقتدار کے دسترخوان پہ سب سے آگے تھے، اور وہ لیڈر چھوڑ کے جا رہے ہوں جو بے شرمی کی حد تک، خوفناک حد تک غلط فیصلے کروانے میں سب سے آگے تھے، جو اسمبلیاں توڑوانے میں سب سے آگے تھے، جو ہر غلط فیصلے کے اندر تھے، جن کا ہاتھ تھا، وہ جب چھوڑ کے جا رہے ہوں تو ایک دفعہ بندہ یار تھوڑا سا بیک فٹ پہ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے یار یہ اس کے ساتھ کیا ہوا. لیکن آپ عمران خان کی تقریر اٹھا کے دیکھیں، آپ کو کہیں سے یہ نہیں لگے گا کہ یار جو کچھ ہو رہا ہے سامنے ہو رہا ہے. جو پرویز الہی کے ساتھ ہوا آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا کچھ ہوا پرویز الہی کے ساتھ؟ وہ اتنا بڑا مذاق ہے میرے خیال میں، اور جو وہ باقی کارکنوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ شخص کھڑا ہے، وہ پورے وقار کے ساتھ کھڑا ہے. اور اب ایسے لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ سسٹم سے آگے ہیں، وہ ان تمام بیانیوں سے آگے ہیں، اور ان کا جو بیانی ہے وہ سارے بیانیوں سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ اس کو اتنا جلدی مات نہیں دی جا سکتی، چونکہ وہ کارکن، اس کے جو کارکن ہیں وہ ان کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ سرائیت کر گیا وہ. اچھا اگر آپ اپارٹ فرام دا کارکنوں کو آپ چھوڑ بھی دیں، عمران خان کو، پی ٹی آئی کی فالوئنگ کو آپ چھوڑ دیں، آپ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں، آپ یقین مانیں جو شخص ملتا ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ یار بھائی حالات ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی ہے، لوگ روتے ہیں، لوگ تکلیف میں، لوگوں کی قوت خرید دم توڑ چکی ہے، لوگ 2 وقت کے کھانے سے 1 وقت کے کھانے پہ آ گئے ہوئے ہیں. یہ فیل نہیں ہوتا، ظاہر ابھی تو ہم پاور پالیٹکس کی جو دھندے ہوتے ہیں اس میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی. اور شہباز شریف آموں کی تھیلی لے کے ترکی کے صدر کے پاس چلے گئے، میں تمہارے لیے آم لے کے آیا ہوں. ادھر قوم بھوکی مر رہی ہے، اور نہ چھیڑ نکتے باد بہاری راہ لگ اپنی، تجھے اٹکھیلیاں سوجی ہم بیزار بیٹھے ہیں. تو یہ عالم ہے. اور عمران خان بھائی وہ واپس آئے یا نہ آئے، لیکن وہ بہت سارے آنکھوں کی، بہت سارے لوگوں کی امید بنا ہوا ہے. اور ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ کروں گا انشاءاللہ ضرور، کہ عمران خان ایک امید ہے، اور اس نے کتنی ساری چیزوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.